ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شرمین بی بی ہن تھلے آ جاؤ، جے وڈی بی بی نے دیکھ لیا نا تے تواڈے نال میری بھی گت پٹی جانی ہے، ساجی روتی صورت بنائے کہہ رہی تھی۔ ساجی کی بچی، ایک تو تم ڈرپوک بہت ہو، کوئی مدد تو کیا کرنی، الٹا تم نے ہمیشہ میرا بیڑا ہی ڈبویا ہے۔ میں ہی پاگل ہوں جو تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لیتی ہوں۔ غصے نے میرا میٹر گھما دیا تھا۔ خاموشی سے کھڑی ہو جاؤ ورنہ دوں گی ایک الٹے ہاتھ کا۔ میرے دور سے لہراتے تھپڑ نے اس پر خاطر خواہ اثرات مرتب کیے اور وہ سہم کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے نمٹنے کے بعد اب میں اپنے مشن امپاسبل کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ ابھی بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ اس سے حسرت بھری نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے میں نے ایک دل گداز آہ بھری، جس کا اس ڈھیٹ پر تو چندہ اثر نہ ہوا۔ البتہ نیچے کھڑی ساجی ایک بار پھر اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنے لگی۔ میں کیا بی بی جی، اجلئی کافی ہے۔ تپتی دوپہر اور جھلساتی لو نے میری کوششوں کو کافی حد تک مایوس کن موڑ دے دیا تھا، مگر میں ہمت ہار کر بیٹھ جاؤں یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے ایک قہر آلود نگاہ اوپر کی ایک ناتما شاخ کے ساتھ جھولتے آم پر ڈالی اور پھر سے کمر بستہ ہو گئی۔ امب دی لکڑ کچی ہوندی ہے، میرا مطلب ہے بیبے آکھتی ہے۔ وہ میرے گھورنے پر گھبرا گئی تھی۔ اب زیادہ بک مت کرو، اور وہ سامنے۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس طرف چل دی۔ اوہو، ٹوکری تو نیچے رکھ دو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب وہ کونے والا پتھر اٹھا کر لاؤ۔ میں نے درخت پر لٹکے لٹکے ہی حکم صادر کیا۔ جلدی پھینکو بدتمیز، میرے ہاتھ تھک گئے ہیں۔ وہ آدھی اینٹ ہاتھ میں پکڑے متذبذب کھڑی تھی۔ مسلسل ڈانٹ ڈپٹ پر اس نے ڈرتے ڈرتے اسے میری طرف اچھال ہی دیا، جو سیدھی دشمن کی گولی کی طرح میرے ماتھے پر آ کر لگی، اور اگلے ہی لمحے میں اس صحت مند آم کو حاصل کرنے کی خواہش دل میں بسائے کچی زمین پر اوندھی پڑی تھی۔ ہائے، مار دیا ظالم نے۔ پاؤں مڑنے سے موچ آ گئی تھی۔ اب توڑنا بھی محال تھا، مگر اس واویلے میں یہ بھول گئی کہ اماں جانی کے کمرے کی کھڑکی اس پچھلے صحن میں کھلتی ہے، اور انہیں بھولی ہوئی باتیں یاد دلانا بھی خوب آتا ہے۔ پپھو، کیا ابھی بھی درد ہو رہا ہے؟ زہیب میرے چہرے کے بگڑے ہوئے زاویوں سے پریشان ہو کر پوچھ رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر نیم دراز جنت بوا سے پاؤں کی سنکائی کروا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اماں جانی کے ہاتھوں ہونے والی ٹھیک ٹھاک قسم کی دھلائی کی وجہ سے میرے منہ کا ذائقہ ابھی تک کڑوا تھا۔ اس لڑکی کی عمر دیکھو اور کرتوت، کہیں سے بھی گریجویٹ لگتی ہے۔ اب کیا ماتھے پر لکھوا کر پھروں؟ میں نے صرف سوچا۔ سارا دن بلیوں کی طرح دیواریں پھلانگتی ہے یا گلہریوں کی طرح درختوں پر چڑھ جاتی ہے۔ کل دوپہر سے اب تک نہ جانے کتنی بار ایسی بے شمار خوبیاں گنوا کر اپنے تئیں وہ مجھے شرمندہ کر چکی تھی، مگر بقول ان کے میرے کانوں پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں گھرداری سیکھتی ہیں، مگر تمہیں نہ تو کچن میں دلچسپی ہے نہ گھر کے کسی اور کام سے۔ پرائے گھر جا کر بھی کیا یوں ہی ڈنڈے بجاؤ گی؟ اماں جانی کا غصہ ان 24 گھنٹوں میں متعدد بار نکلنے کے باوجود کم نہیں ہوا تھا۔ میں بھی صبر کا عالمگیر مظاہرہ کرتے خاموش رہی۔ زبان پر کھجلی تو بہت تھی، مگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالنے کا مطلب اپنی شامت کی ان گھڑیوں میں خاطر خواہ اضافہ کرنا تھا۔ عارفہ بھابھی بڑی بہو کے فرائض احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے میری ہر کلاس پر موجود رہتی تھیں، اور اماں جانی کی عقب میں کھڑی ہو کر زیر لب مسکرانے کی ذمہ داری بھی پوری کرتی، اور میں بے بس عوام کی طرح اندر ہی اندر کھولتی رہتی۔ دن رات مجھے یہی فکر ستاتی ہے کہ کہاں بیاہوں گی اس ماہی منڈے کو۔ وہ میرے کانوں پر جوں سرکانے کے مشن سے ہار مانتے ہوئے میدان چھوڑ کر کمرے سے باہر جا رہی تھی، مگر جاتے جاتے اپنا مشہور زمانہ فکرہ کہہ کر میرے نرم و نازک دل کو ٹھیس پہنچانا بھی غالباً ضروری خیال کیا تھا۔ میں نے ایک سر داہ بھر کر خالی دروازے کی طرف دیکھا اور تسلی کر لینے کے بعد اپنی توپوں کا رخ
غائبانہ طور پر ساجی کی طرف موڑ دیا۔ سارا قصور ہی اس ساجی کی بچی کا ہے۔ اندھی نے پوری اینٹ اٹھا کر میرے سر پر دے ماری۔ ایک بار یہ موچ ٹھیک ہو جائے پھر دیکھ لوں گی اس کو بھی۔ میں نے پیشانی پر بنے گومڑ پر ہاتھ پھیرا۔ بوا جنت نے بے قرار ہو کر پہلو بدلا۔ یقیناً میرے انتقام کا تصور انہیں دہلا گیا ہوگا۔ وہ اپنی اکلوتی پوتی کے لیے بہت حساس تھیں۔ ان کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ چھوڑیں نا پھپھو، آپ یہ چاکلیٹ کھائیں۔ 7 سالہ زہیب کو میرا ہمیشہ بہت خیال رہتا تھا۔ شہروز ماموں لائے ہیں جرمنی سے۔ اس کے اگلے جملے نے میرے دل کو سچ مچ باغ باغ کر دیا تھا۔ شرمین پلیز میری طرف آ جاؤ نا۔ فون پر ثانیہ جاوید منمنا رہی تھی۔ وہ اپنے تایا زاد شعیب کو پسند کرتی تھی، جبکہ اس کی ماما اس کی شادی اپنے بہن کے بیٹے جازم سے کرنا چاہتی تھیں۔ وہی روایتی افسانوں والی لو سٹوری جس میں مجھے ہرگز کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو میں شکر ادا کرتی کہ وہ میری ہمسائی نہیں تھی، ورنہ یہ دن رات راگ سن سن کر میرے تو کان پک جاتے۔ شرمین پھر آ رہی ہو نا؟ ہمیشہ کی طرح میری منتیں کر رہی تھی۔ میں اس مسکینیت پر چڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی اہمیت پر اکڑ بھی رہی تھی۔ خدا کسی کو اتنا عقل مند بھی نہ بنائے کہ باقی سب اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائیں۔ میں نے فرضی کالر جھاڑے تھے۔ ثانی کی بچی، تمہیں کتنی بار بتاؤں کہ میں نہیں آ سکتی؟ میرے پاؤں میں موچ آئی ہوئی ہے، مگر تمہاری موٹی عقل میں یہ بات کب آئے گی؟ یہ تو پچھلے ہفتے کی بات ہے، عارفہ بھابھی بتا رہی تھیں۔ تم تو بالکل ٹھیک ہو۔ اف، خدا سمجھے عارفہ بھابھی کو۔ میں نے دل ہی دل میں انہیں کوسا۔ آنا ضروری ہے کیا؟ فون پر ہی بتا دو۔ اس بار مسئلہ خاصا ٹیڑھا ہے، بس تم جلدی سے آ جاؤ۔ میں نے زرین کو بھی بلا لیا ہے۔ وہ لہجے میں مسکینیت سمو کر پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ میں نے ناچار حامی بھر کر فون رکھ دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ میری یہ دونوں سہیلیاں مجھے جان سے زیادہ عزیز تھیں۔ اوپر سے چاہے جتنی بھی بیزاری ظاہر کروں، میں ان سے کچھ دیر کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے تو میں نے گریجویشن کے بعد آگے نہ پڑھنے کا اعلان کیا تھا۔ اماں جانی نے یہ سوچ کر مان لیا کہ شاید گھر میں رہ کر مجھ میں گھریلو اور سگھڑ قسم کی لڑکی کے اوصاف حمیدہ بیدار ہو جائیں۔ ان کا دل خوش فہم اس مہوم سی امید پر راضی ہو گیا۔ زریں اور ثانیہ سے میں نے کھرے کھرے الفاظ میں کہہ دیا، مزید 2 سال تم احمقوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ مجھ میں نہیں ہے، اس لیے یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے رہی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم دونوں بھی کچھ ایسا ہی ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ دونوں دل کھول کر ہنس رہی تھیں۔ اب تو میڈم آپ کو اپنے اس دانش مندانہ فیصلے پر افسوس ہوگا۔ زریں نے بڑے ڈرامائی انداز میں اپنے تئیں انکشاف ہی کیا تھا، مگر یہ پہلے سے ہی میرے علم میں تھا۔ اسے تو اپنی ہونے والے سسرال کی جانب سے تعلیم جاری رکھنے کا آرڈیننس جاری ہوا تھا، اور ثانیہ وہ تو تھی ہی صدا کی دھکا سٹارٹ۔ BA میں بھی فیل ہوتے ہوتے بچی تھی، لہٰذا 3rd ڈویژن کو بھاگتے چور کی لنگوٹی سمجھ کر آئندہ کے لیے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا، جبکہ میں نے اپنی اچھی خاصی 1st ڈویژن کو دوستی پر قربان کر دیا تھا۔ کیا سچ بدتمیزوں پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ میں نے خواہ خواہی بھائی کو فارم لانے سے منع کیا۔ اب تو تاریخ بھی نکل گئی ہے۔ افسوس کا مصنوعی مظاہرہ کرتے ہوئے میں دل ہی دل میں لڈیاں ڈال رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ہم تینوں سر جوڑے ثانیہ کے بیڈ روم میں سازشی کانفرنس میں مصروف تھیں۔ تمہارا یہ خالہ زاد جازم کچھ زیادہ ہی ڈھیٹ چیز ہے، میں نے پیالے میں گنجائش سے زیادہ میکرونیز بھرتے بے نیازی سے کہا۔ ہائے ایسا تو مت کہو، خالہ کا اکلوتا بیٹا ہے، بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اتنی ہمدردی ہے تو شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے رزق الہی سے انصاف کرتے ہوئے اس کی ہمدردی کے غبار پر چھینٹے مارے۔ بس یار، شعیب کے سوا کوئی من کو بھاتا ہی نہیں۔ وہ تصور میں شعیب کی تصویر بناتے ہوئے شرمائی۔ تایا کی فیملی اگر ہم سے مالی لحاظ سے کم ہے تو کیا ہوا، خلوص اور محبت کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ تم چھوڑو اس بات کو، بتاؤ جازم ابھی بھی تم سے شادی پر راضی ہے یا؟
زری نے اس کا دھیان بٹایا۔ اس دن شرمین نے اس کے آفس جا کر جو کلاس لی تھی، اف کیا بتاؤں، میں تو سمجھی تھی کہ اب وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر رشتے سے انکار کر دے گا۔ 1 ماہ پہلے کے قصے کی یاد نے ہمیں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ ویسے دکھنے میں تو خاصا معقول لگتا ہے۔ میں نے جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے جازم کا خاکہ ذہن میں دہرایا۔ اچھا واقعی؟ ثانیہ نے اپنی گول گول آنکھیں مٹکائیں۔ اگر کہو تو بات آگے بڑھاؤں، کیونکہ وہ سچ مچ اس رشتے سے دستبردار ہو چکا ہے، وہ بھی میرا نام لیے بغیر۔ بڑا امپریس ہے تم سے۔ کیا سچ؟ انکار کر دیا اس نے؟ میں اور زنی بیک وقت بولی تھی۔ اسی خوشی میں تو اب منہ میٹھا کرنا بنتا ہے۔ میں نے چاکلیٹ کیک اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ مسئلہ تو پھر بھی حل نہیں ہوا، وہ اداس الو کسی شکل بنائے کہہ رہی تھی۔ وہ دراصل اس سے پہلے کہ اس کے نئے مسئلے کا سرا ہمارے ہاتھ آتا، اس کی ماما دروازہ کھولے اندر داخل ہوئیں۔ جلدی کرو ثانیہ، وہ لوگ۔ ہمیں دیکھتے ہی ان کے الفاظ کھمبوں سے بجلی کی طرح غائب ہو گئے تھے، اور چہرے پر ناگواری اس طرح رقم تھی جیسے کسی وابڈہ ملازم کو دیکھ کر عوام کے چہروں پر ظاہر ہوتی ہے۔ السلام علیکم آنٹی، ہم نے باجماعت سلام کیا۔ تم لوگ کب آئیں؟ جواب میں وہ میری گود میں دھرے کیک کو گھور رہی تھی، جس سے میں نے ابھی صرف 1 پیس تناول کیا تھا، مگر جس طرح وہ دیکھ رہی تھی لگتا تھا وہ 1 پیس بھی حلق سے واپس نکل آئے گا۔ ثانیہ، ادھر آ کر میری بات سنو۔ ان کی ایکس رے کرتی نگاہیں واپس پلٹیں تو ہماری جان میں جان آئی۔ آنٹی اتنی کنجوس تو ہرگز نہیں ہے۔ میری طرح زری بھی حیران تھی۔ یہ راز ثانیہ کی واپسی پر کھلا۔ نسرین آنٹی نے میرے لیے مزید 1 عدد رشتہ فراہم کر دیا ہے، اور شاید آج ہی وہ لوگ آ رہے تھے۔ یہ سارا اہتمام بھی دراصل انہی کے لیے تھا۔ وہ تمام قصہ ہمارے گوش گزار کر کے مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اچھا تو یہ ہے وہ مسئلہ جس کے لیے تم نے یہ ہنگامی اجلاس بلوایا ہے؟ ثانیہ، اتنے رشتے تو کسی مغلیہ شہزادی کے نہیں آتے ہوں گے جتنے تم بھگت چکی ہو۔ میں سر پکڑے بیٹھی تھی، جبکہ وہ مزے سے کیک کھا رہی تھی، کیونکہ آنٹی نے آج کے لیے ان لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ یہ بریانی نہ جانے کس سر پھرے کی ایجاد ہے۔ 20-25 تو مسالے ہی ڈلتے ہیں اس میں، اب بندہ کس کو یاد رکھے اور کس کو بھول جائے۔ میں گھی میں پیاز براؤن کرتے ہوئے خود ہی جل بھون رہی تھی۔ اس کی وجہ کچھ تندور کی مانند گرم کچن تھا اور کچھ غصے سے کھولتا ہوا میرا دماغ، کیونکہ آج نازنین آپی آئی ہوئی تھی۔ گھر میں قدم رنجا فرماتے ہی انہوں نے حکم شاہی فرمایا تھا، بریانی کھاؤں گی، اور وہ بھی شرمین کے ہاتھ کی بنی ہوئی۔ آج کل مجھے گھر کے ہر کام میں کولہو کے بیل کی مانند جوتنے کے یہ جو غیر آئینی اقدامات ہو رہے تھے، دراصل ان دونوں کی ساز باز کا ہی نتیجہ تھے۔ میں بھی جیسے سگڑ بننے کو تیار بیٹھی ہوں۔ دل چاہ رہا ہے آج ایسی بریانی بناؤں کہ نازنین آپی تو کیا، ان کے میاں بھی مدتوں یاد رکھیں۔ مگر میرا منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچنے کے آثار ذرا کم ہی تھے، کیونکہ جنت بوا اور بڑی بھابھی منکر نکیر کی طرح میرے دائیں بائیں موجود تھیں۔ اف، اتنی گرمی! میں نے چہرے پر آئے پسینے کو مزید واضح کرنے کے لیے نظر بچا کر ہاتھ گیلے کیے اور گالوں پر پھیر لیے، اس سے پہلے کہ مجھے چکرا کر گرنا پڑتا۔ عارفہ بھابھی نے میرے ہاتھ سے کفگیر لے لیا۔ تم ایک طرف ہو کر سانس لو، میں دیکھتی ہوں بریانی کو۔ میں فوراً ان کا حکم مانتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سلاد بناتی بوا نے ضرور ترچھی نظروں سے دیکھا۔ یہ تو خیر ان کی ہمیشہ کی عادت ہے۔ اب ان چھوٹی موٹی باتوں کی پرواہ کیا کرنی؟ جوس کی بوتل منہ لگا کر غٹا غٹ چڑھاتے ہوئے بھابھی کو تیزی سے کام کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ انہوں نے بریانی دم پر لگانے کے بعد کوفتوں کے لیے مسالہ بھوننا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ کسٹرڈ بنانے کے لیے دودھ بھی چڑھا دیا۔ ویسے بھابھی اتنی بری بھی نہیں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں انہیں کچھ نمبر دے ڈالے اور خود لاؤنج میں آ کر ٹی وی آن کر لیا۔ شرمین، تم نے اگر اور کچھ نہیں کرنا تو کم از کم پڑھائی ہی جاری رکھتی۔ نازنین آپی نے اپنی مغرور سی پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے انگوٹھیوں والا ہاتھ میرے سامنے لہرایا۔
ان کی امارت کے اس مظاہرے کو نظر انداز کر کے میں نے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے مکمل خاموشی اختیار کی۔ ابھی ابھی تو میں اماں جانی کے کمرے میں آ کر بیٹھی تھی اور انہوں نے میرا ناپسندیدہ موضوع چھیڑ دیا تھا۔ کہیں بات پکی ہونے کی تو فی الحال کوئی امید نہیں ہے، ایسے میں پڑھائی چھوڑ کر بیٹھ جانے کی بھلا کیا تک تھی؟ اور نہیں تو کم از کم ذہن مصروف ہی رہتا ہے، اور پھر ذہن ایسا جو فارغ نہ بھی ہو تو شیطان کا گھر ہی لگتا ہے۔ وہ بریانی کھانے کے باوجود اپنی نہیں ہوئی تھی، شاید بھابھی کے ہاتھ کا ذائقہ پہچان گئی تھی۔ کتنی بار بتا چکی ہوں، مجھے مزید پڑھنے کا قطعاً کوئی شوق نہیں۔ آخر بولنا ہی پڑا، شوق تو تمہیں کسی چیز کا نہیں۔ خیر، اب ایسی بھی درویشی نہیں کہ کوئی شوق ہی نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کے دل میں مجھے بیاہ کر لے جانے کا ارمان نہیں جاگتا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے ارمانوں پر ماتم کیا۔ منہ سے کہہ کر بھلا اماں جانی کے غضب کو آواز دینی تھی؟ غنیمت تھی کہ وہ فی الحال خاموش تھی۔ اماں جانی، آپ حلیہ دیکھیں اس لڑکی کا، شکل و عقل میں تو پہلے ہی پوری ہے، ایک تھوڑا بہت رنگ صحیح تھا، وہ بھی ٹانگ برابر بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کھیل کر گنوا دیا ہے۔ بال دیکھو، بجھے صحرا کی جھاڑیاں۔ وہ مسلسل میری شان میں قصیدے پڑھ رہی تھیں۔ کیا میں اسپرنگ کی طرح اچھلی تھی۔ فوراً آئینے میں اپنا سراپا دیکھا۔ اس نے کھل کر میرے ریشمی بالوں اور سرخ و سفید رنگت کی تعریف کی تو دل کو کچھ ڈھارس ہوئی، مگر اب تو مزید وہاں بیٹھنے کی گنجائش نہیں بچی تھی، لہٰذا فوراً اٹھائی۔ آپی بھی ابھی تازہ تازہ واقعے سے تپی ہوئی تھیں۔ پچھلے دنوں وہ جہاں زیب بھائی کے کسی دوست کا رشتہ لائی تھیں۔ بقول ان کے بہت سلجھے ہوئے لوگ تھے، اتنے سلجھے ہوئے کہ انہیں میرے برف کا گولا کھانے پر بھی اعتراض تھا۔ اس میں میرا کیا قصور کہ ان کی اور گولے والے کی آمد ایک ساتھ ہو گئی؟ گاڑی کو اپنے گیٹ کے سامنے رکتے دیکھ کر میں تو فوراً اندر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر وہ کمبخت گولے والا ہی پچھلا کھاتا کھول کر بیٹھ گیا۔ پھر رہی صحیح کسر اس وقت پوری ہوئی جب زہیب کا دوست گڈو بیٹ اور بال لے کر ڈرائنگ روم میں ہی چلا آیا۔ شرمین آپی، آج آپ کو صرف بالنگ کی باری ملے گی، کیونکہ میری مما نے منع کیا ہے۔ آپ کی بیٹنگ سے ہمارے گھر کے سارے شیشے جو ٹوٹ گئے ہیں۔ کچھ لمحے پہلے میری ہونے والی ساس مجھے پہلو میں بٹھائے نازنین آپی سے میری سلیقہ شعاری کے قصے سن رہی تھیں، مگر ان پے در پہ حملوں نے ان کا سارا شوق کافور کر دیا۔ پھر کیا تھا، وہ فوراً اٹھ کر جلد ہی بھاگیں۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے ایسے لوگوں میں شادی کرنے کا جن کے چہرے دکانوں میں سجے اسٹیچو جیسے اور لہجے کلف زدہ ہوں، بناوٹی لوگ۔ میں نے بھی سارا حساب بے باک کر دیا تھا۔ عارفہ بھابھی میکے گئی ہوئی تھیں، آج کل کسی حسین و نازک اندام دوشیزہ کو چراغ لے کر تلاش کر رہی تھیں اپنے اکلوتے بھائی شہروز کے لیے، جو جرمنی سے 3 ماہ کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، اور ان کے سر پر صحرا دیکھنے کے سارے ارمان ماں بہنوں کے دلوں میں یکدم ہی بیدار ہو گئے تھے۔ اس مقصد کے لیے سارے شہر میں ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا۔ رمضان کی آمد تھی، اس لیے اماں جانی کو بھابھی کا یوں روز روز میکے جانا بہت کھلتا تھا، اور مجھے ان کی قریب کی کمزور نظر۔ ایک شام میں ابا جانی اور اماں جانی کے ساتھ چائے نوش فرما رہی تھی۔ ابا جانی کپ ہاتھ میں پکڑے ہر چینل پر باری باری وہی خبریں سننے میں مصروف تھے۔ اماں جانی کسی رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھیں۔ ساجھی میرے صوفے کے ساتھ نیچے قالین پر بیٹھی اپنے قاعدے کا رٹا لگا رہی تھی۔ میں بار بار اس کا تلفظ درست کرتی اور کبھی کبھی خواہ ہی جھاڑ پلا دیتی، اور کچھ کرنے کو تھا جو نہیں۔ مبارک ہو بیگم، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، صبح انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا۔ ابا جانی کی آواز خوشی سے سرشار تھی۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ سب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے۔ اس خبر نے سوئی سوئی سی شام کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا تھا۔ ابا جانی، رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اتنی جلدی ختم کیسے ہو گیا؟ ابھی تو صرف 8 بجے ہیں، کہیں یہ خبر غلط ہی نہ ہو۔ میں نے ٹی وی اسکرین کو گھورتے ہوئے فکر مندی کا اظہار کیا۔ ابا جانی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، پھر دوبارہ اپنے پسندیدہ پروگرام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ صبح پہلا روزہ ہے
اور یہاں نہ کوئی تیاری نہ اہتمام۔ اماں جانی کو اگلی فکر ستانے لگی تھی۔ میرے تو بچے بھی گھر پر نہیں ہیں۔ وہ اپنے فرما بردار بہوؤں اور بیٹوں کا ذکر چھیڑ کر مجھے گھیرنے کے لیے راستہ ہموار کر رہی تھیں۔ میں نے فوراً صوفے سے پاؤں نیچے اتار کر جوتے کی تلاش شروع کر دی، مگر رفو چکر ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ پورچ میں حمزہ بھائی کی گاڑی آ کر رکی تھی اور اماں جانی کا سارا دھیان اسی طرف ہو گیا۔ شاید حمزہ بھائی آفس سے واپسی پر بچوں اور بھابھی کو بھی ساتھ لیتے آئے ہوں۔ ہم دونوں ماں بیٹی اپنے اپنے نقطۂ نظر سے اس گمان پر خوش ہو گئی۔ میں نے بھاگ کر لاؤنج کا دروازہ کھولا تو حمزہ بھائی اینڈ فیملی کے ساتھ طلحہ بھائی اور ربیہ بھابھی کو بھی دیکھ کر میری خوشی سے چیخ نکل گئی۔ آپ لوگ دبئی سے کب آئے؟ پہلے اطلاع کیوں نہیں دی؟ سوالات کی بوچھاڑ میں وہ صدا کا نو بیاہتا جوڑا کھڑا شرما رہا تھا۔ ربیہ نے کہا، یہ عید پاکستان میں اپنوں کے ساتھ چل کر مناتے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ رمضان میں ہی آپ سب کو سرپرائز دے دیا جائے۔ طلحہ بھائی کہہ رہے تھے، مبارک ہو مبارک ہو۔ ہر طرف رمضان کی آمد سے خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ بھابھیوں نے بر وقت آ کر کچن سنبھال لیا تھا، اسی لیے راوی میرے لیے چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ میں سحری کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہی سو جاتی، پھر جو آنکھ کھلتی تو ظہر کا وقت جا رہا ہوتا۔ بھاگم بھاگ نماز سے فارغ ہوتی تو ثانیہ کی کال آ جاتی۔ اب پورا 1 گھنٹہ اس کے مظلوم عشق کی داستان سنتے اور اپنی عقل سلیم سے اسے مشورے دیتے گزرتا، تو اگلا گھنٹہ زرین کے سسرال نامے کے ساتھ تمام ہوتا۔ اس کی رام کہانی سن کر جیسے ہی موبائل رکھتی، ربیہ اپنے شوہر نامے کے ساتھ آ موجود ہوتی۔ 1962 کی اس فلمی ہیروئن کی ہر بات شوہر سے شروع ہو کر شوہر پر ہی ختم ہوتی۔ شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، مگر ان کی باتوں سے یوں محسوس ہوتا جیسے ابھی بھی ہنی مون پیریڈ ہی چل رہا ہو۔ یوں تو طلحہ بھائی میرے سگے اور بہت ہی عزیز بھائی تھے، مگر ربیہ ان کی اس قدر مالا جبتی کہ میں بیزار ہو جاتی۔ وہ میری ہم عمر اور ماموزاد بہن تھی۔ بھابھی بننے کا سانحہ ایک لمبے چوڑے افیئر کے بعد عمل میں آیا، جس میں میرا کردار تاریخی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ تاریخی کردار میں نے اسی لیے ادا کیا تاکہ کسی دکھیا دل کی دعا شاید مجھے بھی لگ جائے، مگر سزا کے طور پر اب مجھے طلحہ کہتے ہیں کہ شرمائی شرمائی گردان ہر وقت سننا پڑتی۔ آپ لوگ ہی بتائیں کہ اس قدر سخت روٹین کے بعد مجھے روزہ لگنا تو بنتا ہے نا۔ مگر اماں جانی، میں جیسے ہی تھکی ماندی افطاری کی ٹیبل پر آتی تو وہ مجھے آڑے ہاتھوں لے لیتی۔ پلیز پلیز مان جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں یہ آخری بار ہے۔ ثانیہ التجا کرتے ہوئے میرے حضور جھکی جا رہی تھی، اور میں اس کے ڈرائنگ روم کے صوفے کو اپنا تخت شاہی تصور کرتے ہوئے ایک شان بے نیازی سے تشریف فرما تھی۔ اگر میں نہ مانوں تو؟ میں نے گردن اکڑائی۔ نہیں، ایسا مت کہو، میں مر جاؤں گی مگر شعیب کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ پلیز مجھے اس مصیبت سے نکالو۔ وہ ہاتھ جوڑنے پر آ گئی تھی۔ آخر کتنی بار نکالوں تمہیں اس مصیبت سے؟ تھک گئی ہوں، مگر تمہارے امیدواروں کی لائن ہی ختم نہیں ہوتی۔ تم نے تو پورشیا آف وینس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ بس مزید نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں نے ہاتھ اٹھائے، مگر اس کے گڑ گڑانے پر مجھے راضی ہونا پڑا۔ اچھا سوچتے ہیں کچھ۔ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی کرو جو جازم کے ساتھ کیا تھا، یعنی دندناتی ہوئی جاؤ اس کے گھر اور لگا دو وہی میری خامیوں والا فارمولہ۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے بڑے مزے سے کہہ رہی تھی۔ کیوں؟ میں ہکلائی۔ اس لیے میڈم کہ ان صاحب کا آفس جازم بھائی کی طرح کراچی میں نہیں بلکہ لندن میں ہے۔ کیا سچ؟ اتنے بڑے بندے سے میں بھلا کیوں ٹکر لوں، وہ بھی صرف تمہارے لیے؟ اب اتنا بڑا بھی نہیں ہے، صرف 6 فٹ کا ہے۔ اس نے اتنا پر زور دیا۔ ہائے سچ، اور بتاؤ نا کچھ اس کے بارے میں۔ اب یقیناً تم مجھ سے مار کھاؤ گی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے مجھے گھور رہی تھی۔ تم اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی ہو؟ دوست ہی دوستوں کے کام آتے ہیں، مگر یہاں لوگوں کو صرف اپنی ہی پڑی رہتی ہے۔
میں نے چہرے پر مظلومیت طاری کی۔ جواباً وہ کہا لگا کر ہنس دی۔ مجھے جازم کے کمنٹس یاد آ گئے۔ وہ ہنسی روکتے ہوئے بولی، جب میں نے ان کے سامنے تمہارا ذکر کیا تو کہنے لگے، نہ بابا نہ، ایسی ٹارزن ٹائپ لڑکیوں کے ساتھ گزارا کرنا اپنے بس کا کام نہیں۔ کیا ٹارزن؟ میں نے اسی لیے آفس کی چھت پھلانگی تھی یا اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا تھا؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح میرے سامنے آ جائے اور میں اس کا منہ نوچ لوں۔ اوکے کام ڈاؤن، میرے پاس ایک اور آپشن بھی ہے۔ اس نے میرے بھڑکتے غصے پر ٹھنڈی پھوار ڈالی۔ کیا؟ میں نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ عمیر یعنی وہ تمہارا اچھا بھائی جسے ہمارے کالج گیٹ پر 2 بار تھپڑ پڑا تھا۔ اب کے چلانے کی باری ثانیہ کی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ عمیر تو کبھی بھی نہ مانے، وہ تو تمہیں چڑیل کہتا ہے۔ وہ نہ جانے کیا کہہ رہی تھی اور میں اپنا بیگ اٹھا کر بڑے سکون سے باہر نکل آئی۔ 2 دن بعد ثانیہ اور میں اسی لندن والے 6 فٹے سے 2 ہاتھ کرنے جا رہے تھے۔ آج زنی نہیں آئی تھی، اسی لیے میں ثانیہ کو ہی پکڑ کر لے گئی۔ اس کے ٹھنڈے ہوتے ہاتھوں کو دبوچ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے جب میں گیٹ پر پہنچی تو بڑی بڑی مونچھوں والے ایک خوفناک سے چوکیدار کو اپنی طرف مشکوک نظروں سے دیکھتے پایا۔ تمہارے صاحب گھر پر ہیں؟ میں نے لہجے کو تحقق آمیز بنانے کی کوشش کی۔ کیا کام ہے؟ اس نے ہمیں سر سے پاؤں تک گھورا۔ فوراً اندر اطلاع کرو، مس شرمین آغا آئی ہیں۔ وہ پیچھے ہٹ کر انٹر کام پر بات کرنے لگا۔ یار واپس چلتے ہیں۔ ثانیہ نے میرے مزید قریب ہو کر گھبرائی آواز میں سرگوشی کی۔ میں انسنی کر کے اپنی جگہ جمی رہی۔ اس کی کلائی پر ابھی تک میرے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ کب کی ہاتھ چھڑا کر واپس بھاگ چکی ہوتی۔ انٹر کام سے فارغ ہو کر چوکیدار نے ہمیں ڈرائنگ روم کا راستہ سمجھا کر اندر جانے کی اجازت دی۔ کچھ دیر بعد ہم لش پش کرتے ڈرائنگ روم میں صوفوں پر دھسی بیٹھی تھی۔ میرے اعتماد کو اب کوئی چوری نقب لگا رہا تھا، جسے نظر انداز کرنے کے لیے میں یوں ہی بلا وجہ بولنے لگی۔ یہ عرب پتی تمہارا خواہش مند ہے اور تم بے مال کے پتی کی خواہش مند، ہے نا عجیب بات؟ آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ ثانیہ کی حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ ہاں تو سن لے، میں کسی سے ڈرتی ورتی نہیں ہوں۔ میں نے دبنگ انداز میں شیخی ماری، پھر اس کے سر پیٹنے پر میں دوسری طرف متوجہ ہو گئی۔ خوبصورت سنہری فریم میں ایک قد آدم پورٹریٹ میرے دائیں طرف کی دیوار کی زینت تھا، جس میں ایک شہنشاہ مصر انداز دلبری سے سامنے والے کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے مبہم سا مسکرا رہا تھا۔ یہی ہے نا وہ؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں یہی ہے۔ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ اسی لمحے کسی نے کھنگار کر گلا صاف کیا تو میں سامنے متوجہ ہوئی۔ وہی شہزادہ فریم سے نکل کر میرے سامنے کھڑا تھا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر دل فریب مبہم مسکراہٹ کی جگہ کرخت اجنبیت تھی۔ جی فرمائیے، کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں نے اس آدھی پونی شائستگی سے گزارا کرنے کی کوشش کی۔ آپ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو احساس ہوا اس کے بارے میں میری معلومات بالکل صفر ہیں۔ یادداشت کی گٹھری میں ہاتھ مارا تو سوائے 6 فٹ قد کے کوئی اور بات میرے حافظے میں نہیں تھی۔ آپ مسٹر؟ میری سوالیہ نظریں اپنی مشکل کے آسان ہو جانے کی منتظر تھیں، مگر یہ جازم نہیں تھا جو ثانیہ کا نام سنتے ہی باقی سارے مراحل خود طے کر لیتا۔ صوفے پر نہایت اطمینان سے بیٹھ کر یہ شخص بہت گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ نہیں بتاتا تو نہ سہی، میں نے براہ راست بات کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں شرمین آغا ہوں۔ معلوم ہے، 2 لفظی جواب۔ ثانیہ کی دوست؟ اچھا، وہی جس سے آپ کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ پھر شاید وہ مجھے تپانے کی کوشش کر رہا تھا اور کامیاب ہو چکا تھا۔ او دیکھو مسٹر، تم اس سے شادی سے صاف صاف انکار کرنا پڑے گا، میں نے کڑک کر کہا۔
کیوں؟ کافی سخت لہجے میں پوچھا گیا۔ اس لیے کہ ثانیہ تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ساتھ ہی میں نے زبان دانتوں تلے دبا لی کیونکہ میری زبان سے سچ پھسل گیا تھا۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں سابقہ کارروائیوں کی ترتیب بھول گئی تھی۔ دوسرے الفاظ میں پہلی بار گھبرائی تھی۔ تم بھی تو مجھ سے کچھ پھوٹو۔ میں نے کوہنی مار کر ثانیہ کو جگانے کی کوشش کی، جو شاید سو گئی تھی یا پھر بے ہوش۔ لیکن جب میں نے صوفے پر ساتھ بیٹھی ثانیہ کو دیکھا تو وہ تو وہاں سے پتہ نہیں کس لمحے چھلاوے کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ یہ کہاں گئی؟ ابھی تو یہاں بیٹھی تھی۔ میں ہونک بنی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کون ثانیہ؟ اس نے یوں پوچھا جیسے میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ جی ہاں، وہی جو مجھے یہاں لائی تھی تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ میں نے بھی جی بڑا کرتے ہوئے ذرا سخت لہجہ اختیار کیا، جبکہ یہ بات انہیں اپنے والدین سے کہنی چاہیے تھی، نہ کہ ایک غائب دماغ لڑکی سے۔ کیا تم مجھے پاگل کہہ رہے ہو؟ میں پسینے سے تر ہتھیلیاں بھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ تو کیا کوئی ذی ہوش لڑکی کسی ایسے شخص کے جس کا وہ نام تک نہیں جانتی اس کے گھر ملنے پہنچ سکتی ہے؟ ایسے لوگوں کی ذہنی حالت پر شبہ ہی کیا جا سکتا ہے یا کردار پر۔ اس نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ لمحہ بھر کو مجھے یوں لگا جیسے میرے سر سے آسمان اور پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ آپ کسی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اب میں بہت سنجیدگی سے صورتحال پر غور کرنے لگی تھی۔ دل میں ثانیہ کو گالیاں دیتے دروازے تک کا فاصلہ نظروں ہی نظروں میں ناپا۔ اچھا، تو ایسی ویسی لڑکیوں کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ اس کے ہونٹوں پر پھیلی ایک طنزیہ مسکراہٹ مجھے پہلی بار اپنے وجود میں گھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو رہا تھا اور مجھے خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ سنیے مس شرمین، تیز قدموں سے باہر نکلتے میں نے اسے کہتے سنا تھا۔ اب میں آنکھیں بند کیے اندازے سے گیٹ کی سمت بھاگ رہی تھی۔ یہ لڑکی انتہائی دھوکے باز ہے۔ میں نے ثانیہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اس وقت ہم زرین کے گھر پر تھے۔ ساری روداد اسے سناتے ہوئے میں ثانیہ پر فرد جرم عائد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تو تم نے واقعی اچھا نہیں کیا ثانیہ۔ زرین نے بھی میری طرفداری کی۔ یار، اس کے گھر والے میری تصویر لے جا چکے ہیں۔ وہ مجھے پہچان لیتا تو اس سے بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ یہ بات تو مجھے اندر جانے سے پہلے بتا سکتی تھی۔ میں اس کا عذر ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کئی بار کوشش کی مگر تم کسی کی سنتی کب ہو؟ اس نے منہ بنایا۔ اور جو تمہیں گھر کے باہر منڈلاتے ہوئے اس کے گھر والے دیکھ لیتے پھر؟ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں اس کی صرف ایک بہن رہتی ہے، وہ بھی اس کے گھر سے بہت دور۔ اس کی والدہ امریکہ میں ہوتی ہیں جو آج کل میں پاکستان آنے والی ہیں۔ وہ بھی ساری معلومات اب پہنچا رہی تھی۔ اف، تو وہ گھر پر اکیلا تھا۔ مجھے کپ کپی سی محسوس ہوئی۔ میرے غائب دماغی پر ثانیہ کی بتیسی باہر نکل آئی تھی۔ پھر وہ میری غفلت میں کیے گئے فرمودات زری کے گوش گزار کرنے لگی۔ دونوں کی ہنسی کا جو فوارہ پھوٹا تو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بدتمیزوں، اپنا نہیں تو کچھ میرے روزے کا ہی خیال کر لو۔ میری کھسیاہٹ نے انہیں مزید شہ دی تھی۔ مجبوراً وہاں سے اٹھتی ہی بنی۔ سنو شرمین، افطاری کے بعد چلی جانا، زرین پکار رہی تھی۔ میں انسنی کر کے باہر نکل آئی۔ مغرب کا وقت قریب تھا، اس لیے راستے بھر جگہ جگہ عارضی سٹالز لگے ہوئے تھے۔ میں کچھ کولڈ ڈرنکس اور آئس کریم لینے ایک دکان پر رک گئی تاکہ اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کا سامان ہو سکے۔ گھر سے دوپہر کی غائب تھی اور نتیجہ بھی روزے قیامت کی طرح میرے علم میں تھا۔ والیٹ سے پیسے نکالنے کے لیے جب میں نے بیگ تلاش کرنا چاہا تو یاد آیا وہ تو اسی جادوگر کے قلعے میں ہی رہ گیا۔ میں بھاگتے ہوئے اس ٹیبل سے اٹھانا بھول گئی تھی۔ باجی کہندی ہے میری طبیعت چنگی نہیں، اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ساجی کے ذریعے میرا پیغام سحری کی میز تک پہنچا۔ اماں جانے کے غضب کو جوش آ گیا۔ پھر کیا تھا، وہ گرجتی برستی میرے کمرے میں آئی اور کان سے پکڑ کر مجھے ٹیبل پر لا بٹھایا۔
4 روزے گزرے نہیں اور اس کے بہانے شروع ہو گئے۔ وہ سحری کے دوران بھی مسلسل بڑبڑا رہی تھیں، جبکہ یہ بہانہ نہیں تھا، میری طبیعت سچ میں خراب تھی۔ پوری رات پریشانی میں گزری، نیند تو دور کی بات، میں ایک پل کو پلک تک نہیں جھپک سکی تھی۔ حمزہ بھائی کی تاکید کے باوجود میں گاڑی سے اپنا ڈرائیونگ لائسنس اٹھا لیتی تھی، جبکہ موبائل گاڑی میں بھول جاتی تھی۔ اب یہ ذرا سی لاپرواہی میری زندگی میں بہت بڑا طوفان بھی لا سکتی تھی۔ میرا لائسنس میرے ہینڈ بیگ میں تھا، جسے وہ شخص اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا تھا۔ میری طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، ایک نوالہ لینے کی رغبت نہیں تھی، مگر اماں جانی کی گھورتی نگاہوں نے مجبور کر دیا کہ اپنے سامنے رکھے پراٹھے کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ ابھی پہلا نوالہ منہ میں رکھا ہی تھا کہ ابکائی آ گئی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ طبیعت تو واقعی خراب ہے اس کی، صبح ڈاکٹر کے پاس لے جانا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے میں نے ابا جانی کو کہتے سنا، شکر ہے کوئی پیچھے نہیں آیا۔ میں نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ آج بچپن کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل چاہ رہا تھا، مگر وہ بچپن جس میں ذرا سی چوٹ لگنے پر خوب آنسو بہاتے تھے، کب کا بیت چکا تھا۔ اب تو ہر عمل کی وضاحت درکار تھی۔ وہ آزادی اور مرضی کا زمانہ ایک قصہ پاری نہ ہو گیا۔ اماں جانی ہمیشہ کہا کرتی تھیں، لڑکی اور اس کی عزت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں، اور دونوں ہی کانچ کی طرح نازک۔ ذرا سی ٹھیس پہنچی تو کرچی کرچی ہو گئے۔ لڑکی ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ پہلی تھی جسے میں کبھی سمجھ نہ پائی، اور آج وہ شخص ایک جملے میں مجھ پر واضح کر گیا تھا۔ اس کا چپتا ہوا طنزیہ لہجہ بار بار میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ ایسی ویسی لڑکیوں کے سر پر سینگ نہیں ہوتے۔ میں نے بے قرار ہو کر کروٹ لی۔ شرمین تم رو رہی ہو؟ ربیہ مجھ پر جھکی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں تو، میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، مگر جیسے ہی آئینے پر نظر پڑی تو ٹھٹک گئی۔ سرخ آنکھیں اور بھیگا چہرہ، میں نہ جانے کتنی دیر روتی رہی تھی۔ لگتا ہے تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اس نے تکیے کا بھیگا غلاف اتارتے کہا۔ میں چپ چاپ اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ مس شرمین آغا سے بات ہو سکتی ہے؟ موبائل میں گونجتی آواز کو میری سماعت نے فوراً پہچان لیا۔ تمہاری یہ جرت کہ مجھے کال کرو؟ میں اپنے گھر میں اپنوں کے درمیان تھی، لہٰذا اعتماد میرے لہجے میں پھر سے لوٹ آیا۔ آپ کا نام شرمین کے بجائے شرارہ بلکہ آتش فشاں ہونا چاہیے۔ لگتا ہے شربت کی جگہ پانی میں غصہ گھول گھول کر پیتی ہیں۔ نہ صرف اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا، بلکہ وہ مجھے جان پوچھ کر بات کرنے پر اکسا رہا تھا۔ مطلب کی بات کرو، فون کیوں کیا ہے؟ اچھا تو آپ مطلب کی بات سننے کو تیار ہیں؟ شٹ اپ، تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کوئی راہ چلتی ہوئی لڑکی؟ تو یہ بھول ہے تمہاری۔ میں صرف اپنی دوست کی ہمدردی میں اس کی مدد کرنے چلی آئی تھی کہ وہ تم جیسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی، ورنہ شرمین کس طوفان کا نام ہے یہ تم جانتے نہیں۔ تم جیسے شوقیہ گنڈوں کو سیدھا کرنا تو مجھے خوب آتا ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میرے فادر DIG پولیس ہیں۔ اسے خوفزدہ کرنے کے لیے میں نے کافی بڑی بھڑک مار دی تھی۔ یہ تو اور بھی آسانی ہو گئی۔ اب میں آپ کا ڈرائیونگ لائسنس تھانے بھجوا دیتا ہوں، وہاں سے آپ کے والد گرامی خود ہی لے جائیں گے۔ اس کے لہجے میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ نہیں، اس زحمت کی ضرورت نہیں۔ اگر تم واقعی ایک شریف انسان ہو تو اس شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا لائسنس لیٹر باکس میں ڈال دو۔ دل میں جلتو جلالتوں کا ورد کرتے میں نے ایک آسان حل پیش کیا۔ اور باقی بیگ اسے ڈسٹ بن میں ڈال دو۔ میں پھر سے تپ گئی تھی۔ اب میں اتنا بھی شریف نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے حلق پھاڑ کر کہا، مگر جواب سے پہلے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ میں اور ربیہ 8ویں روزے کو ہی عید کی شاپنگ کرنے نکل کھڑی ہوئی تھیں، جبکہ حقیقتاً ابھی سے خریداری کا ارادہ دونوں کا نہیں تھا۔ ربیہ نے پروگرام بنایا تو میں اپنا دھیان بٹانے کو راضی ہو گئی۔ جب ایک بڑی سی چادر لے کر باہر نکلی
تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لائق تھے۔ ونڈو شاپنگ کے دوران بھی اس نے کئی بار زمین کو چھوتے ہوئے چادر کے کونے کی طرف میری توجہ دلائی۔ آخر تمہیں یہ کیا سوجھی؟ آخر ایک جگہ رک کر اس نے پوچھ ہی لیا۔ دیکھا نہیں یہ مرد ہر رات چلتی عورت کو کیسے گھور رہے ہیں؟ بے غیرتوں کو رمضان کا بھی احترام نہیں۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھتے ہوئے سر کو اچھی طرح ڈھانپا۔ شرمین، تم مارکیٹ پہلی بار تو نہیں آئی، اور یہ مرد حضرات بھی ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے تبدیلی تم میں آئی ہے، وہ بے اختیار ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شاید اس کی بات سچ ہی تھی۔ مجھے خود پر اٹھنے والی ہر نگاہ آج کچھ زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، تمہیں معلوم ہے اماں جانی عید کے بعد تمہیں اس گھر سے رخصت کرنا چاہتی ہیں؟ وہ چوڑیوں کے مختلف شیڈ دیکھتے کہنے لگی۔ مگر کہاں؟ حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ تمہارے اصلی گھر اور کہاں؟ اب وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ مگر اماں جانی کے سوچنے سے کیا ہوگا؟ میں نے سوچ کر سر جھٹکا، جبکہ ربیہ ہینڈ بیگز کی دکان میں گھس گئی تھی۔ وہ مختلف بیگز کو اٹھا کر دیکھ اور واپس رکھ رہی تھی۔ میں گلاس وال میں سے اسے دیکھتے ہوئے زرین کی شادی کے بارے میں سوچنے لگی تھی، جو عید کے بعد طے تھی۔ اور تو اور ثانیہ کی ماما نے بھی بیٹی کی خواہش کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ دراصل میرج بیورو والی ان کی دوست آخرکار انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ بیچاری بھی کیا کرتی، ہم دونوں ہی کے رشتے ان کا درد سر بنے ہوئے تھے۔ اماں جانی نے میرے ذمہ ایک کام لگایا ہے۔ ربیہ دکان سے باہر آتے ہی دوبارہ بات کا وہیں سے آغاز کر رہی تھی جہاں سے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ چاہتی ہیں میں عارفہ بھابھی سے شہروز بھائی کے لیے بات کروں۔ وہ بہت معنی خیزی سے میری جانب دیکھ رہی تھی، مگر میری خاموشی پر بولی، تمہیں کوئی اعتراض؟ تم کہیں انٹرسٹڈ تو نہیں؟ دراصل تم اس دن رو رہی تھیں تو میں سمجھی اگر انٹرسٹڈ ہوتی تو یہی ٹنگی رہتی۔ میرا موڈ بگڑ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آج رات ہی بھابھی سے بات کرتی ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے کپڑے کی دکان میں گھس گئی تھی۔ شاپنگ نہ کرنے کے ارادے کے باوجود ہم کافی کچھ لے چکے تھے۔ اپنے اپنے شاپنگ بیگ تھامے ہم پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے جب ایک منظر نے میرے قدم روک لیے۔ ایک کار ڈرائیور نے 5-6 سال کے ایک بچے کو ٹکر مار کر شدید زخمی کر دیا تھا۔ وہ لہو لہان سڑک پر بے ہوش پڑا تھا اور کار کا ڈرائیور فرار ہونے کے چکر میں تھا۔ رش زیادہ ہونے کے باعث اسے گاڑی نکالنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں نے اسی لمحے کا فائدہ اٹھایا اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے بی بی، پیچھے ہٹو۔ وہ شیشہ نیچے کرتے تنک مزاجی سے بولا، تم اندھے ہو، دیکھ نہیں رہے؟ ایک بچہ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہا ہے اور تم بھاگنے کے چکر میں ہو۔ انسانیت ہے تم میں کچھ؟ تم جیسے لوگوں کو تو اس مقدس مہینے کا بھی احترام نہیں، نہ ہی دلوں میں خدا کا خوف ہے۔ میں زور زور سے چلا رہی تھی اور بچے کی ماں میرے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ ارد گرد کے لوگ بھی بے حسی کا چولا اتار کر گاڑی کے گرد دائرے کی صورت جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب تو مکمل طور پر گاڑی کا راستہ بند ہو گیا۔ مجبوراً وہ شخص نیچے اترا اور زخمی بچے کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال لیا۔ میں نے ماں کو بھی بچے کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ گاڑی روانہ ہونے کے بعد رش چھٹا تو مجھے ربیہ ایک طرف کھڑی نظر آئی۔ وہ حیران پریشان سی مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو یہ سب کیا تھا؟ میں نے بھی خاموشی سے کندھے اچکا دیے۔ شام سے ہی میرے دل میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ عشاء تک انتظار کرنا دوبر ہو رہا تھا۔ پھر جیسے ہی نماز عشاء اور تراویح سے فارغ ہوئی، بھابھی کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دروازے سے کان لگا کر کچھ سننا چاہا تو احساس ہوا دونوں خواتین اندر موجود نہیں، جس کی گواہی حمزہ بھائی کے خراٹے دے رہے تھے۔ میں مایوس ہو کر پلٹ آئی۔ کچن کے پاس سے گزرتے ہوئے میرے قدم رک گئے۔ یہ بھابھی کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ربیہ تم ٹھیک کہتی ہو، شرمین گھر کی لڑکی ہے، دیکھی بھالی اور خوش شکل بھی، لیکن کیا یہ خوبیاں اسے اچھی بہو اور بیوی ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں؟ بھابھی کا لہجہ بہت عجیب سا تھا۔ کچھ دیر کے لیے کچن میں خاموشی چھا گئی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اچھی بہو ہونے کی ضمانت کسی بھی لڑکی کی نہیں دی جا سکتی۔
ہمارے سسرال نے بھی ہمیں بغیر اس ضمانت کے اپنایا ہے۔ ربیہ حقیقت بیان کر رہی تھی، مگر میرے دل نے اسے ایک اچھی بہو ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا۔ تم جذباتی ہو رہی ہو ربیہ، یہ عمر بھر کے بندھن ہوتے ہیں، انہیں وقتی جذباتیت کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بہت آسانی سے اس کی حقیقت پسندی پر جذبات کا ٹھپا لگا رہی تھی۔ تم تو شرمین کو بچپن سے جانتی ہو، کس قدر سرکش اور خود پسند لڑکی ہے، بلکہ لڑکی کیا ایک سرپھرا نوجوان ہے۔ تم ہی بتاؤ اس میں اپنی ہم عمر لڑکیوں والی کوئی بھی خوبی ہے؟ اگر میں سسرال کی لاج نبھانے پر رضامند ہو بھی جاؤں تو میرے ماں باپ اور اکلوتے بھائی کا کیا قصور ہے جو انہیں یہ سزا دی جائے؟ اس لڑکی سے کچھ بعید ہے کہ میری ماں کا سر پھاڑ دے یا ابا کو کہیں دھکا دے آئے، اور اگر شہروز کے ساتھ جرمنی چلی گئی تو خدا جانے وہاں کیا گل کھلائے۔ آج اس نے سڑک پر جو تماشا کیا وہ تو تم خود مجھے بتا چکی ہو۔ اب ربیہ خاموش تھی۔ شہروز سے تو تم واقف ہو، وہ کم گو اور سنجیدہ مزاج لڑکا ہے، ایسی آدھے دماغ کی لڑکی کو ایک دن برداشت نہیں کر سکے گا۔ ان کی گفتگو ابھی جاری تھی، مگر مجھ میں سننے کی مزید سکت نہ رہی۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ تو یہ ہو تم دوسروں کی نظر میں شرمین آغا؟ کوئی میرے اندر کہے لگا کر ہنس رہا تھا۔ میں گرتی پڑتی بامشکل اپنے کمرے تک پہنچی۔ کیا میری چھوٹی چھوٹی شرارتیں، ہنسی مذاق اور کھلنڈرا پن میری سرکشی ہے؟ کیا میں بگڑی ہوئی ہوں؟ ایسی ویسی لڑکیوں کے سر پر سینگ نہیں ہوتے۔ اچانک ایک طنز بھرا لہجہ میرے کانوں میں گونجا۔ نہیں، یہ غلط ہے، میں ہرگز ایسی ویسی نہیں ہوں۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ میں اپنے اندر کے ایک چلبلے بچے کو مار نہیں سکی۔ بہن بھائیوں کی شادیوں کے بعد گھر کی خاموش فضا میں اپنی ان چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے رنگ بھرتی تھی۔ پھر ابا جانی بھی تو کہتے تھے کہ شرمین ہی کے دھم سے گھر میں رونق ہے۔ میرے اندر اٹھتے طوفان نے آنسوؤں کی صورت باہر کا رخ کر لیا۔ کسی کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ہو سکتا ہے کہیں میرا طریقہ غلط ہو، مگر میری سوچ غلط نہیں ہے۔ میں نے تو ہمیشہ سب میں خوشیاں بانٹنے کی کوشش کی ہے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے نا میرے دل کو۔ تواتر سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ میں نے جائے نماز بچھائی اور اس بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی جہاں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ہستی تو ہمارے دلوں کے ان نہا رازوں کو بھی جانتی ہے جو خود ہم سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جانے کتنا وقت اسی حالت میں گزر گیا۔ ساجھی سحری کے لیے جگانے آئی تو میں نے جائے نماز سے اٹھی۔ شب بیداری سے آنکھیں مدورم تھیں، مگر دل پر دھرا بوجھ اتر گیا تھا۔ لو بھائی بیگم، آج رحمت کا عشرہ مکمل ہوا اور ہم مغفرت کے عشرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ابا جانی نے لاؤنج کی طرف آتے ہوئے اماں جانی کو مخاطب کیا۔ افطاری کے فوراً بعد سب نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ کھانا بعد میں کھایا جاتا تھا۔ پھر دونوں بھائی اور اماں ابا لاؤنج میں جا بیٹھتے۔ میں بھابھیوں کے ساتھ مل کر کچن سمیٹتی اور آخر میں چائے پی جاتی۔ تب تک عشاء کی اذان بھی ہو جاتی۔ سب مرد نماز عشاء اور تراویح کے لیے مسجد کا رخ کرتے اور خواتین اپنے اپنے کمروں کا۔ اس کے بعد گھر میں سحری تک خاموشی کا راج ہوتا۔ آج بھی دن بھر کی مصروفیات اپنے اختتامی مرحلے کے جانب بڑھ رہی تھیں، یعنی چائے کے منتظر افراد لاؤنج میں آ بیٹھے تھے۔ جی جناب، اور یہ رحمت کا عشرہ اللہ تعالیٰ کی بے بہا رحمتیں میری جھولی میں ڈال گیا۔ ابا جانی نے برابر والے صوفے پر بیٹھتے اماں جانی سے بہت مسرور لہجے میں کہہ رہی تھی، اللہ کریم نے میری ساری دعائیں سن لی ہیں۔ کون سی دعائیں؟ کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ ابا جانی نے سائے ٹیبل سے اخبار اٹھاتے پوچھا۔ میری شرمین کے لیے ایسا پیارا رشتہ آیا ہے کہ میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں۔ رشتے تو پہلے بھی بقول آپ کے سب اچھے تھے۔ ابا جانی نے اخبار کی سرخیوں پر نظر دوڑاتے حسب عادت بامعنی بات سرسری لہجے میں کہی، مگر اس بار مسز نسرین نے انہیں ہر بات پہلے ہی صاف صاف بتا دی ہے۔ اماں جانی نے میریج بیورو والی آنٹی کا نام لیا جو اکثر میرا نام سنتے ہی بدمزہ ہو جایا کرتی تھی۔ میں چائے کی ٹرے پکڑے لاؤنج کے دروازے پر ہی رک گئی۔
ان لوگوں نے نہ صرف اطمینان کا اظہار کیا بلکہ کسی حد تک رضامندی بھی ظاہر کر دی ہے۔ اب کے ابا جانی کے ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھتے حمزہ بھائی اور زہیب اور ارسا سے کھیلتے ہوئے طلحہ بھائی بھی اماں جانی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ باقی کے معاملات تو دونوں گھر آنگنوں کے ایک دوسرے سے ملنے کے بعد ہی طے ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے تینوں مردوں کی جانب جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ انہیں کسی روز افطاری کے بعد بلوا لیں۔ دونوں بھائی بھی تائید کرنے لگے۔ عارفہ بھابھی ہمیشہ کی طرح میرے حصے کے کام نپٹانے کے لیے ٹرے میرے ہاتھ سے لے کر آگے بڑھ گئیں۔ ربیہ بھی جاتے جاتے میرے گال پر شرارت سے چٹکی لیتے سرگوشی میں بولی، وش یو بیسٹ آف لک۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا آمین۔ بیش قیمت لباس و زیورات سے لدی پھندی خوبصورت سی خاتون لڑکے کی بہن تھی۔ ان کے 2 عدد گول مٹول شرارتی سے بچے زہیب اور ارسا کے ساتھ مل کر ڈرائنگ روم کے تمام ڈیکوریشن پیسز کی ترتیب نو میں مصروف تھے۔ دوسرے صوفے پر ایک نفیس سی خاتون صرف مسکراہٹ پر اکتفا کیے مطمئن بیٹھی تھی۔ وہ غالباً موصوف کی والدہ تھیں۔ جاتے ہوئے وہ اماں جانی کو بصد اصرار اپنے ہاں آنے کی دعوت دے گئیں، جس سے گھر میں گویا شادی کا سماں بن گیا۔ ہر شخص خوش تھا، خاص طور پر اماں جانی تو اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھیں۔ صرف نازنین آپی نے ہمیشہ کی طرح چند عجیب و غریب سے اعتراضات اٹھائے تھے۔ لڑکے کی بہن ہستی بہت ہے، دیے ہوئے وقت پر یہ لوگ تو فوراً ہی پہنچ گئے۔ بھی آنٹی صاحبہ شرمین کو کچھ زیادہ ہی چمٹا چمٹا کر مل رہی تھی، یا بس رہنے دو ناز، ہنسنا برائی ہے نہ وقت پر پہنچنا۔ شرمین کو پیار کر رہی تھی تو اچھی بات ہے، اسی کا رشتہ لینے آئی تھی نا کہ تمہارا۔ آج تو اماں جانی بھی ان کی اس عادت سے بیزار ہو گئی تھی۔ اماں جانی خیال رکھنا ہی پڑتا ہے ایسی باتوں کا، پھر لڑکے کا نام بھی تو دیکھیں کتنا عجیب ہے، عبدال۔ شرمین تو ہرگز نہیں مانے گی۔ اب وہ میرے کندھے پر بندوق رکھنے کی کوشش میں تھی۔ اماں جانی نے گھبرا کر میری طرف دیکھا، پھر آپی کو نظروں ہی نظروں میں تنبیہ کرنے لگی۔ ناز آپی میرے یکدم مخاطب کرنے پر چونکی تھی۔ ناموں میں کچھ نہیں رکھا، اصل اہمیت شخصیت کی ہوتی ہے۔ اگر وہی کھوکھلی ہو تو نام صرف تختی بن کر رہ جاتا ہے، تو یا تو گھر سے باہر گیٹ پر لگتی ہے یا کتبے کی صورت قبر پر۔ میں سنجیدگی سے کہہ کر اٹھائی تھی۔ جلد ہی ناز آپی کے تمام اعتراضات صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، کیونکہ یہ لوگ جس شخص سے ملنے گئے تھے وہ کوئی ساحر تھا، جس نے سب کو پہلی ہی ملاقات میں اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ پھر حمزہ بھائی نے بھی تھوڑی بہت تحقیق کروا کر اپنی تسلی کر لی۔ یوں جھٹ رشتہ پٹ منگنی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ثانیہ اور زرین حیران تھیں کہ مجھے کسی بات پر بھی اعتراض کیوں نہیں ہو رہا۔ میری مانو تو ایک نظر اسے دیکھ ہی لو، کہو تو آپی سے تصویر وغیرہ کی بات کروں، ثانیہ کہتی، مگر سنا ہے کہ اس طرف سے بھی کسی ایسی فرمائش کا اظہار نہیں کیا گیا۔ فرمائشوں کے بوجھ تلے دبی زرین بھی منہ کھولے دیکھتی رہی۔ میں فقط دھیرے سے مسکرا دیتی تو دونوں حسرت کے سمندر میں غوطے لگانے لگتی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ آج کل میں جس عجیب کیفیت کا شکار تھی، اس میں نہ اعتراض کر سکتی تھی نہ اعتراف۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتی تو نہ جانے کہاں سے 2 غسیلی آنکھیں اور طنز بھرے ہونٹ میرے سامنے آ جاتے۔ وہ شخص جس کا میری زندگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، کوئی خوبصورت یاد اس سے وابستہ نہیں تھی، سوائے اس کے کہ اس نے میرا ڈرائیونگ لائسنس ہمارے گھریلو لیٹر باکس میں ڈال کر خود کو ایک شریف انسان ثابت کر دیا تھا اور دوبارہ کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر میرے خیالوں میں نہ جانے کیوں بار بار آ جاتا تھا۔ ان الجھے خیالات کو ذہن سے جھٹک کر میں ابدال ذہن میں بسانے کی کوشش کرتی تو خود پر ہنسی آ جاتی۔ اسی کشمکش میں گزرتے دنوں کا آخری سرا یعنی چاند رات بھی آ پہنچی۔ جی ہاں، وہی چاند رات جسے رسم کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ آج صبح ہی سے دل کی عجیب سی کیفیت تھی۔ میں اپنے آپ سے الجھ رہی تھی۔ اداس ہرگز نہیں تھی مگر عجیب بے کلی سی تھی۔ عارفہ بھابھی کی باتوں نے جیسے میرا خود پر سے اعتماد ختم کر ڈالا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی اسی کیفیت سے الجھ رہی تھی جب ربیہ مجھے پکارتی ہوئی اندر آئی۔ ربیہ کیا تھی،
कपड़ों, जूतों, जेवरात के डब्बों और न जाने किन अशिया का एक ढेर था जो धम की आवाज़ के साथ बिस्तर पर गिरा तो पीछे से वो खुद नमूदार हुई। हम सुबह से भाग भाग कर हलकान हो रहे हैं और मोहतरमा यहाँ छुपी बैठी हैं। मसरूफियत और उजलत में भी खुशी उसके लहजे से आया थी। लो संभालो भाई, तुम्हारी सास ने सब चीज़ें पहले से भिजवा दी हैं ताकि तुम वक्त पर तैयार होकर उन्हें दीदार करवा सको। वो हंसते हुए डब्बा खोलकर देखने लगी। सफ़ेद रेशमी सूट पर गोल्डन और सिल्वर इम्तजाज में खूबसूरत काम था। वाह भाई, पसंद तो बहुत अच्छी है मिस्टर अब्दाल की। इतने दिनों से तुम्हारी नंद साहिबा मेरे कान खा रही थी कि अब्दाल ने सारी शॉपिंग अपनी पसंद से करनी है। सच मैं तो डर गई थी कि न जाने क्या उठा लाए, मगर ये तो सब कुछ कमाल का है भाई। रबी अपनी आवाज़ को बारीक करके नौरीना बाजी की नकल उतारने लगी तो ज़ब्त के बावजूद मुझे बिला वजह ही रोना आने लगा। अरे अरे ये क्या भाई? अंदर दाखिल होती सानिया की नज़र सबसे पहले मेरे आंसुओं पर पड़ी। अगर सूट पसंद नहीं आया तो फ़ोन खड़काओ, आंसू क्यों ज़ाया करती हो? उन्हें रुखसत के वक्त के लिए संभाल रखो। वो टिशू से मेरे गाल पोंछने लगी, मगर सिर्फ रुखसती के बाद मैं तो वो बेचारा रोएगा। रबिया ने भी लुकमा दिया, जिस पर उन दोनों के साथ मेरी भी हंसी निकल गई। लड़कियों, ये हंसी मजाक छोड़ो और पाला जाने की तैयारी करो। अम्मा जानी ने अंदर आते ही सबकी हंसी को ब्रेक लगाई। जल्दी जल्दी ज़रूरी अशिया सानिया ने एक बैग में डाली और हम हमज़ा भाई के साथ पार्लर चले गए। वापसी पर ज़रीन को लेते हुए जब हम घर पहुँचे तो सब मेहमान आ चुके थे, लिहाजा ज़रीन और सानिया मुझे सीधा लॉन में बने स्टेज पर ले आई। माशाल्लाह, मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है। आंटी मेरी बलाएं ले रही थी। घुन्नी, मेसनी, क्या हीरो पसंद किया है। मेरी दोनों हमजाद अब्दाल को स्टेज पर आता देखकर मेरे कानों में घुसने लगी। वाह, सफ़ेद शेरवानी पर सिल्वर और गोल्डन काम, उसने तो पूरी मैचिंग कर रखी है तुम्हारे साथ। एक कुदरती शर्मो हया ने मेरे सर को खुद ब खुद झुका दिया और पलकें थीं कि कोशिश के बावजूद ना उठ रही थीं। देखो तो, शर्मीन आज वाकई शर्मीन लग रही है, आरफा भाभी किसी से कह रही थी। मुझे यूं लगा जैसे उनके लहजे में हसरत हो। हमेशा ऐसी ही रहना। मेरी तरफ ज़रा सा झुकते साये की गंभीर सरगोशी ने दिल की धड़कन को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। रस्म के बाद जब खाना खिला तो सच शुक्र रबिया मेरी नज़रों का मफहूम समझ गई और मुझे अंदर ले आई। लड़कियों, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ, अब्दाल शर्मीन से मिलना चाहता है। नाज़नीन आपी ने अचानक कमरे में आकर धमाका किया। मगर क्यों? मैं इस अचानक उफ्ताद पर घबरा गई थी। अब मिलते हुए क्यों गश पड़ रहे हैं? कमीनी लड़की, तुमसे तो बाद में पूछेंगे। सानिया और ज़रीन मुंह पर हाथ फिरते बाहर निकल गई। जैसे ही सिल्वर और गोल्डन काम वाला खुस्सा दहलीज पर नजर आया, मेरा सर एक बार फिर झुक गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी शर्मीली वाक़या होगी, मिस शर्मीन आगा। ये लहजा मेरी समात पर बिजली बनकर गिरा। आप यहाँ? मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। जी जनाब, मैं यानी अब्दाल हसन, जिसके चरणों में आप कई अशखास की भीड़ देने को तैयार थी। मैंने सोचा ऐसी पुजारन और कहाँ मिलेगी, लिहाजा ज़िंदगी भर के लिए आपके सामने रहने का फ़ैसला कर लिया। होंठों पर बहुत दिल फरेब मुस्कुराहट सजाए वो ऐन मेरे मुकाबिला खड़ा हुआ था। वो तो सिर्फ एक मजाक था। मैं शर्मिंदा हुई। आपके लिए होगा, मैं तो पहली नज़र में ही दिल हार गया था। उसकी कोलोन की खुशबू मुझे अपने चारों तरफ फैलती महसूस होने लगी। कहा तो आपने भी था कि मैं आतिशफिशा हूँ। नज़रें चुराते हुए मैंने हिसाब बराबर करना चाहा। हाँ, वो तो तुम हो, और यही बात तो मेरे दिल को भाई थी। वो निहायत पुरसकून अंदाज में सोफे पर जा बैठा। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मेरी शरीके हयात एक बहादुर और साफ गो लड़की हो। जब किसी गैर मर्द से बात करे तो बेलचक लहजा उसके किरदार की गवाही दे। तुमसे मिलकर यूं लगा जैसे मेरी मंजिल मिल गई है, वो खोए खोए से लहजे में कह रहा था। फिर एक दिन अचानक ही तुम्हारे अंदर के हमदर्द इंसान से मुलाकात हो गई, जब तुम्हारा एहसास से दिल एक ज़ख्मी बच्चे की तरह तड़प रहा था।
اور تمہاری آنکھوں میں تیرتی نمی جس کی شاید تمہیں بھی خبر نہ تھی اس حساس دل کی گواہی دے رہی تھی۔ میں ہجوم میں کھڑا کتنی دیر تمہارے چہرے کو تکتا رہا۔ اس دن میں نے اپنے دل کے آگے سر تسلیم کر دیا۔ میری بے تعین ہوتی سماعتوں نے اس کے ٹھہرے ہوئے لہجے کو دل پر دستک دیتے سن لیا تھا اور یقین بھی کر لیا تھا، مگر آج وہ دھیرے دھیرے چلتے کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ تمہارے اس انوکھے روپ نے مجھ پر یہ اکتا کھولا کہ محبت کی نرم پھوار جب کسی عورت کے دل کی زمین پر پڑتی ہے تو حیا کی سرخی خود بخود اس کے چہرے پر سج جاتی ہے۔ وہ محبت کے لہجے میں کہہ رہا تھا، جب میرا چوکیدار تمہاری گاڑی کے پیچھے بھاگنے کے باوجود پرس تمہیں نہ لوٹا سکا تو میں نے اسی دن جان لیا تھا کہ یہی اللہ کی رضا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میری نظروں نے چوری کی ایک چھوٹی سی جسارت کی اور واپس جھک گئیں۔ چاند نظر آ گیا ہے، مبارک ہو۔ باہر برقی کمکموں سے سجے لان میں یکدم ہلچل مچ چکی تھی۔ آپ کو بھی۔ وہ مسکرا کر باہر نکل گیا۔ میں نے کھڑکی سے جھلکتے آسمان کے ٹکڑے میں چاندی کی باریک تار جیسا یکم شوال کا چاند ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر آنکھوں میں کئی دن سے بسے فرضی تصور میں رنگ بھرتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔